حمزہ نے میری کمر پہ اپنا بازو رکھ کے ایک جھٹکے سے مجھے اپنے قریب کیا تھا۔ میں اس کی اس حرکت پہ بری طرح سے نروس ہوئی تھی۔ مجھے اپنے بے حد قریب کر کے کہنے لگا، اب بتاؤ میری تکلیف پہ اتنا درد کیوں ہوتا ہے تمہیں؟ تمہاری جان کیوں نکل جاتی ہے؟ درد تمہیں کیوں اٹھتا ہے؟ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا میرا دل ہی ایسا ہے، کسی کو بھی تکلیف میں دیکھ کے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تمہیں کسی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگا، میں نے سب کا نہیں پوچھا، اپنا پوچھا ہے۔ الیکٹرک شاٹس مجھے لگ رہے تھے، درد سے میں چیخ رہا تھا، مگر اذیت تمہارے چہرے پہ رقم تھی۔ نیند کی ہائی ڈوز اور انجیکشنز مجھے لگ رہے تھے، پریشانی تمہیں ہو رہی تھی۔ تمہیں میں نے سینے سے اس زور سے لگایا کہ تمہاری آدھی جان نکال کے رکھ دی تاکہ تم میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھ سے دور رہو، لیکن پھر بھی تم مجھ سے ملنے آئیں، اور آج گولی میرے لگی، درد سے آنکھیں تمہاری بھر آئیں۔ کیوں؟ تم پہلی ایسی لڑکی ہو جس نے حمزہ کو اندر سے ہلا کے رکھ دیا ہے، بتاؤ کیا وجہ ہے؟ وہ بڑے مخمور بھرے لہجے سے پوچھ رہا تھا۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ حمزہ چھوڑو مجھے، میں گھبرائی تھی۔ وہ کہنے لگا، جواب سنے بنا تو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا، تمہیں جواب کیوں سننا ہے؟ تمہیں ویسے بھی کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے، تم تو ویسے بھی پتھر کے ہو، یہی کہتے ہو نا تم کہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری بات پہ وہ شاید حواسوں میں آیا تھا، فوراً سے مجھے چھوڑ دیا۔ کہنے لگا، ہاں مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ یہ کہہ کے فوراً سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے حیرت تھی کہ کہاں گیا ہے۔ میں کمرے سے باہر آئی، سامنے مجھے پنچنگ بیگ پہ مکے مارنے کی آوازیں آنے لگی۔ میری جان پہ بنی، پاگل ہے کیا یہ شخص؟ میں نے فوراً سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اپنی شرٹ اتار کے وہ پھینک چکا تھا اور بنا گلوز پہنے بڑی تیز رفتاری سے پنچنگ بیگ پہ مکے مارا تھا۔ زخم تازہ تھا اس لیے خون رسنے لگا۔ میں نے اس کا پنچنگ بیگ پکڑ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پاگل ہو کیا؟ ابھی میں نے اسٹیچز لگائے ہیں، تمہاری اس حرکت سے جانتے ہو تمہارے اسٹیچز ٹوٹ سکتے ہیں۔ کہنے لگا، میرے اسٹیچز ٹوٹیں گے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے انم، ہٹو پیچھے۔ یہ کہہ کے وہ پھر سے بڑی زور زور سے پنچنگ بیگ پہ مکے مارنے لگا۔ میں نے کہا، آئی ہیٹ یو، تم انسان نہیں ہو، نفسیاتی مریض ہو تم۔ میں غصے سے چلائی تھی، میں جو بھی ہوں، تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے؟ خون میرا بہہ رہا ہے تب تم کیوں رہی ہو؟ اب یہ مت کہنا کہ ہمدردی ہو رہی ہے مجھ سے۔ سخت چڑ ہے مجھے لفظ ہمدردی سے۔ میں نے کہا، مجھے تم سے کچھ بھی نہیں ہے، بھاڑ میں جاؤ تم۔ وہ کہنے لگا، اوکے۔ میں کمرے سے باہر آ گئی، اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گئی۔ مجھے پنچنگ بیگ پہ لگنے والے مکوں کی آوازیں ابھی بھی آ رہی تھیں۔ میں بے چینی سے اٹھ بیٹھی۔ پتہ نہیں کیا شخص ہے یہ، اسے خود پہ ترس کیوں نہیں آتا؟ مجھے اندر سے کچھ ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیا، مگر برا لگ رہا تھا، بے چینی ہو رہی تھی۔ میں کمرے میں ٹہلنے لگی کہ کب تک وہ خود کو اذیت دیتا رہے گا، مگر 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، وہ ابھی تک اسی کمرے میں تھا۔ میرا صبر شاید اب جواب دے گیا تھا۔ میں دوبارہ اسی کمرے میں گئی۔ وہ پسینے سے شرابور تھا، بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ مجھے ایک نظر دیکھ کے اس کے مکوں میں تیزی آ گئی، ایسے لگ رہا تھا میرے دل پہ مکے برسا رہا ہے۔ میں نہیں جانتی کیوں، لیکن میری آنکھیں برس رہی تھیں۔ میں نے کہا، حمزہ آئی لو، اتنا کہہ کے میں چپ ہو گئی۔ وہ اب تھک چکا تھا، لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، دیکھ مجھے ہی رہا تھا بڑی وارفتگی سے۔ اس کی نظروں سے جو کچھ مجھے محسوس ہو رہا تھا، میری جان نکل رہی تھی، بڑی شدت تھی، جنون تھا، اور پتہ نہیں کیا۔ مجھے لگا اگر میں نے اس کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اظہار کر دیا تو میری خیر نہیں۔ اس کے چہرے سے پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، دل اس کا بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میرا بھی۔ میں نے اپنے بہتے آنسو صاف کیے اور کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن وہ تیز قدم بڑھاتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا، مجھے بازو سے پکڑ کے دیوار سے لگاتا میرے قریب کھڑا ہو گیا، اتنا کہ میرے نکلنے کا راستہ بند کر چکا تھا۔ آئی لو وٹ؟ ادھورے جملوں سے مجھے سخت نفرت ہے انم، جملہ مکمل کرو۔
اس کی آنکھوں میں بڑھتے جذبات کی لو مجھے جلانے لگی۔ آئی لو کچھ نہیں، چھوڑو مجھے۔ میں تل ملائی۔ انم ادھر دیکھو میری طرف۔ میں اپنی نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ وہ میرے بے حد قریب آ چکا تھا، سانس ابھی بھی پھول رہا تھا۔ آئی لو واٹ؟ جواب دو۔ میں بے بس ہوئی، اس لیے اس کے سینے سے لگ گئی۔ آئی لو یو پتہ نہیں کیسے اظہار کر گئی، لیکن تمہیں فرق نہیں پڑتا، تم میری خاطر بدلو گے نہیں، میں جانتی ہوں۔ مجھے تمہاری تکلیف پہ درد ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں حمزہ۔ میں روئے جا رہی تھی، وہ مجھے خود میں سمیٹ چکا تھا۔ کہنے لگا نہیں بدلوں گا، تمہیں درد ہوتا ہے تو یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ بہت ڈھیٹ شخص تھا، مجھے سینے سے لگائے بجائے یہ کہنے کے کہ کوشش کروں گا، ڈھٹائی سے کہہ رہا تھا کہ نہیں بدلوں گا۔ میں نے کہا میری خاطر اتنا نہیں کر سکتے تو پھر چھوڑو مجھے۔ کہنے لگا جان سے مار دوں گا، سمجھی؟ 1 انچ بھی مجھ سے دور ہوئی تو۔ وہ مجھے اپنے ساتھ بھینچ چکا تھا، مگر بڑی نرمی سے۔ بہت بھوکا ہوں انم۔ میں نے کہا پیچھے ہٹو، میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ کہنے لگا محبت کا۔ اس کا اگلا جملہ سن کے مجھے چپ لگی تھی۔ میں تمہیں کھانا چاہتا ہوں۔ ایک گہری سانس بھر کے میرے کان کے پاس آ کے اس نے سرگوشی کی تھی، پھر مجھ سے پیچھے ہٹ گیا، مجھے اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں لے گیا۔ سارا بینڈیج خون سے بھر چکا تھا۔ میں نے پٹی چینج کی، وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھ جیسے مجرم سے بھی کوئی لڑکی محبت کر سکتی ہے۔ میں نے نظریں چرائیں۔ میں نے کہا ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ کہنے لگا ریڈ کلر کی لپسٹک لگا کے آنا جلدی سے، اس دن بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میرا دل مٹھی میں آیا، میں نے نظریں چرائیں۔ کم آن انم جلدی کرو۔ میں نے کہا میرا موڈ نہیں ہے۔ کہنے لگا میرا تو ہے۔ میں نے کہا میری خاطر کیا کر سکتے ہو؟ میں چاہتی تھی کہ وہ گناہ کا راستہ چھوڑ دے۔ میں کچھ بھی نہیں چھوڑ سکتا، سن لیا؟ یہ کہہ کے وہ کھڑا ہو گیا اور سامنے ڈریسنگ ٹیبل سے ریڈ لپسٹک اٹھائی اور مجھے پکڑا دی۔ میں نے وہ لگا لی، تب تک وہ کمرے کی لائٹ بند کر چکا تھا۔ اس اندھیرے کمرے میں اس کی سرگوشیاں گونج رہی تھیں اور میرا ہلکا پھلکا احتجاج۔ اس نے اظہار میں کوئی کنجوسی نہیں دکھائی تھی، نہ محبت میں۔ وہ کہتا تھا تم پہلی لڑکی ہو جس کے آنسوؤں نے حمزہ کے دل کو تڑپا کے رکھ دیا ہے، ورنہ حسین چہروں نے کبھی مجھے متاثر نہیں کیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ مجھے اپنے اندر سمو لے۔ اگر لفظ مجرم اس کی شخصیت سے ختم کر دیا جاتا تو وہ بہت اچھا انسان تھا، محبت سے لبریز۔ مجھے لگا کہ شاید میری محبت اسے بدل دے گی، مگر صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اس کی گرفت میں مقید تھی۔ میں نے کہا حمزہ مجھے اٹھنا ہے۔ وہ کہنے لگا لیکن مجھے تو سونا ہے۔ پتہ ہے کتنے سالوں بعد آج میں بڑی پرسکون نیند سویا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ میری گردن پہ جھکا۔ میں نے کہا ہاں لیکن میں سکون سے نہیں سو پائی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا مطلب تمہارا؟ میں نے کہا میں ایک مجرم سے محبت کر بیٹھی ہوں، نیند توڑ جائے گی نا؟ کیا مستقبل ہے میرا؟ کیا کہوں گی سب سے کہ میرا شوہر ایک انڈر ورلڈ کا ڈان ہے؟ وہ کہنے لگا تمہاری یہ باتیں میرے نزدیک بے معنی ہیں۔ میں اس جرم کی دنیا میں بہت آگے نکل چکا ہوں، میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اس جرم کی دنیا میں واپسی کا راستہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے چھوڑو۔ اس بار میرا لہجہ سخت تھا۔ اس نے مزید مجھے اپنے اندر سمیٹا۔ میں نے کہا حمزہ مجھے واپس پاکستان بھیج دو۔ یہ سن کے وہ اور اپنی گرفت سخت کر چکا تھا۔ کہنے لگا تمہیں لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ کچا چبا جانے والی چیز ہو تم، نشہ ہو، قسم سے اترنے کا نام نہیں لے رہی ہو۔ وہ میری بات کو غیر سنجیدگی سے لے رہا تھا۔ میں نے کہا میں سیریس ہوں، یا تو اپنے جرم کی دنیا کو چھوڑ دو یا پھر مجھے۔ میری بات سن کے کہنے لگا دونوں کو نہیں چھوڑ سکتا، کوئی اور بات کرو انم پلیز۔ بڑے عرصے بعد زندگی سے پیار ہونے لگا ہے اور وجہ تم ہو۔ یہ کہہ کے وہ پھر سے مجھ میں کھونے لگا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے، کڑی دھوپ جیسی زندگی گزاری ہے میں نے۔ خود کو اذیت پروف بنانا آسان نہیں ہوتا۔ درد کا عادی بننے کے لیے شدت سے درد سہنا پڑتا ہے، اس لیے محبت کا بھوکا ہوں یار، بس محبت کیا کرو مجھ سے۔ یہ کہہ کے وہ مجھے بے بس کر چکا تھا۔ حمزہ کا رویہ مجھ سے بدل چکا تھا، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا،
گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے اپنی پناہوں میں لے لیتا، میری گردن پہ لب رکھ دیتا۔ میں کہتی رہ جاتی کہ کوکنگ کر رہی ہوں، کام تو سکون سے کر لینے دیا کرو، تو کہنے لگتا کچن میں رومانس کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اب وہ دروازہ لاک کر کے نہیں جاتا تھا، جانتا تھا کہ اب میں بھاگوں گی نہیں۔ وہ مجھے اپنی محبت میں باندھ چکا تھا۔ چھٹی والے دن مجھے گھمانے لے جاتا، لیکن جب وہ رات بھر واپس نہیں آتا تھا تب مجھے بے چینی ہوتی تھی، میری جان پہ بننے لگتی تھی۔ ایک رات وہ 4 بجے واپس آیا، جیب سے ایک قیمتی لاکٹ نکال کے دیا، زیورات کا بیگ بھی تھا۔ یہ سب دیکھ کے میں حیران ہوئی تھی۔ میں نے کہا تم نے جیولر کی دکان سے چرائے ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ وہ بہت تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا تمہیں اندازہ ہے حمزہ، تم پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگا بے فکر رہو، مروں گا نہیں، کچھ نہیں ہوگا مجھے، بہت سخت جان ہوں میں۔ میں نے کہا لیکن میں مر جاؤں گی ایک دن، دیکھ لینا۔ میری بات سن کے وہ بے چین ہوا۔ پہلی بار اس کے چہرے پہ بے چینی دیکھی تھی میں نے۔ کہنے لگا انم آج تو کہہ دیا تم نے، آئندہ مت کہنا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کے وہ مجھے اپنے قریب کرنے لگا۔ میں نے کہا ہٹو پیچھے، جھوٹی محبت مت جتاؤ مجھ سے۔ وہ کہنے لگا پاگل لڑکی، ایک تم ہی تو ہو جس سے میرا سچا رشتہ ہے، محبت ہے تم سے، تم میرے لیے کیا ہو چکی ہو تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جھوٹ بول رہے ہو تم، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو میری خاطر تم یہ سب کچھ چھوڑ چکے ہوتے۔ تمہیں اندازہ ہے جب تم واپس نہیں آتے، ایک ایک پل یہاں مجھ پہ کیسا بھاری گزرتا ہے، کون کون سے وسوسے مجھے ستاتے ہیں۔ حمزہ میں پل پل مرنے لگی ہوں، پل پل تمہاری زندگی کی دعائیں کرتی ہوں۔ آج میرا ضبط جواب دے گیا تھا، میں اس کے ساتھ لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ میں نے کہا خدا کے لیے میری خاطر سب کچھ چھوڑ دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میری محبت کی مجھے یہ سزا مت دو۔ اس بار وہ کچھ نہیں بولا، بس بالکل چپ تھا، مجھے ساتھ لگائے میرے بالوں کو سہلا رہا تھا، مجھے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا میں بہت عجیب ہوں، میں مر چکی ہوں تم سے محبت کر کے، ہر وقت کے وہم مجھے ستاتے ہیں حمزہ، تمہیں کچھ ہو گیا تو میں سچ میں مر جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا اس بات کا ڈر ہے تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کچھ ہو جائے گا؟ ارے پاگل لڑکی، کچھ نہیں ہوتا مجھے، بہت سخت ٹریننگ لی ہے میں نے۔ اب خود سوچو، جس کے سر پہ الیکٹرک شارٹس لگائے جائے اور اس کی میموری کو ذرا بھی فرق نہ پڑے تو اس نے کیسی کیسی اذیتیں نہیں سہی ہوں گی۔ نہ مجھ پہ کوئی چیز اثر کرتی ہے، نہ کوئی زخم مجھے تکلیف دیتا ہے، بس یہ جو تمہارے آنسو ہیں نا، یہ مجھے تکلیف دیتے ہیں، یہ مجھے وہ مارتے ہیں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ پہلی بار میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، جنہیں فوراً سے صاف کر کے وہ مجھے اپنے ساتھ لگا کے بھینچ چکا تھا۔ کہنے لگا تم یہاں رہنے لگی ہو۔ میں نے کہا تو پھر میری بات مان لو۔ وہ مجھ سے پیچھے ہٹا، کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے یہاں سے نکلنا اتنا آسان ہے؟ جرم کی دنیا اندھیری کھائی کی طرح ہوتی ہے، ایک بار اس میں گر جاؤ تو انسان گرتا ہی چلا جاتا ہے، واپسی کا راستہ نظر نہیں آتا۔ میرے لیے واپسی کا راستہ آسان نہیں ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ کاش تم میری زندگی میں نہ آئی ہوتی تو اچھا تھا، کاش میں ضد میں تمہیں اپنے ساتھ نہ لایا ہوتا۔ پتہ نہیں میں تمہیں وہاں سے کیوں لے کے آ گیا تھا، میں اکیلا بھی فرانس آ سکتا تھا، مجھے کوئی دقت نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں تم سے نکاح کر کے کیوں تمہیں اپنے ساتھ لے کے آیا، تمہیں بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا۔ اب احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، تمہیں اپنے ساتھ لے آیا۔ میں جانتا تھا کہ میری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں تم سے محبت کر لی، کیوں یہ چاہا کہ تم مجھے چاہو۔ شاید زندگی کی بس یہی محرومی تھی، محبت۔ پہلی بار جب تمہیں دیکھا، تمہارے حسین چہرے نے متاثر نہیں کیا تھا، بائی گاڈ تمہاری آنکھوں کی نمی نے مجھے حیرت میں ڈالا تھا۔ میرے لیے کسی نے کبھی آنسو نہیں بہایا نم، جسے تم میرا باپ سمجھتی ہو وہ مجھے یتیم خانے سے لایا تھا۔ اس وقت میں شاید 5-6 سال کا تھا۔ پھر میری آزمائشیں شروع ہونے لگیں، کم عمری میں مجھے چوری چکاری سکھائی گئی، مجھے مارا جاتا، اتنا کہ میں رونے لگتا۔
لیکن مجھ پہ ظلم و ستم بند نہیں کیا جاتا تھا. مجھے اتنا مارا جاتا تھا کہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے تھپڑ کا اثر نہیں ہوتا تھا. یہ میری پہلی ٹریننگ تھی جو 9 سال کی عمر میں مجھے دی گئی. 10 سال کی عمر میں مجھ پہ تھپڑ اثر نہیں کرتا تھا. پھر آہستہ آہستہ میرے وجود پہ گرم سلاخیں لگائی جاتی تھیں. میں تڑپ کے رہ جاتا تھا. تو وہ شخص جو مجھے باپ بن کے لے کے آیا تھا وہ کہتا تھا کہ کوئلہ بننے کے لیے جلنا پڑتا ہے، کندن بننے کے لیے خاک ہونا پڑتا ہے. آج تمہیں یہ سب کچھ تکلیف دے رہا ہے لیکن کل تک بے اثر ہو جائے گا. تمہیں فولاد بننا ہے اور فولاد بننے کے لیے یہ سب کچھ سہنا پڑتا ہے. میں سب کچھ سہنے لگا. تم شاید یقین نہ کرو لیکن 15-16 سال کی عمر میں مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی. خون بہتا تھا لیکن درد نہیں ہوتا تھا. بس پھر میں اس جرم کی دنیا میں آگے بڑھتا چلا گیا. میرا نشانہ بہت پکا تھا، ابھی بھی ہے. میرے بھاگنے کی سپیڈ اتنی تیز ہے کہ تم دیکھتی رہ جاؤ گی اور میں نظروں سے اوجھل بھی ہو جاؤں گا. تمہیں نظر ہی نہیں آؤں گا. میں نے چوری کی، ہر قسم کی، بینک ڈکیتی، بڑی بڑی دکانوں سے، لیکن کبھی پکڑا نہیں گیا. آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہوں. اور میں نے کبھی کسی کا قتل نہیں کیا. جس قتل کے الزام میں مجھے پکڑا گیا تھا وہ میں نے نہیں کیا، وہ اسی شخص نے کیا تھا جو خود کو میرا باپ کہتا ہے. کیونکہ میں پہلے کہہ چکا تھا کہ قتل نہیں کروں گا. لیکن میں نے کئی ملکوں میں چوری کی ہے. پاکستان میں وانٹڈ کی لسٹ میں پہلے نمبر پہ ہوں. نہ جانے مجھ پہ کتنے قتل کے کیسز ڈالے گئے ہیں، لیکن یہ سب جھوٹے اور بے بنیاد ہیں. ہاں البتہ چوریاں میں نے کی ہیں، لیکن فائدہ اسی شخص کو ہوتا ہے. کروڑ پتی بنا دیا میں نے اسے. لیکن کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جتنا ملتا ہے اتنی بھوک بڑھتی جاتی ہے. اس شخص کی بھوک بھی ختم نہیں ہوتی. نہ جانے کتنے ممالک میں پولیس کی نظر مجھ پہ ہے. مجھ پہ یہ آرڈر جاری ہیں کہ دیکھتے ہی گولی مار دی جائے. یہ سن کے میری جان نکلی تھی. میں نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا. وہ ذرا سا مسکرا کے کہنے لگا، بڑی غلطی ہو گئی، تم سے محبت کر بیٹھا، تمہیں بڑی مصیبت میں ڈال بیٹھا ہوں، کتنی پریشان ہو تم. کہنے لگا مجھے پیسوں سے محبت نہیں ہے، نہ لالچ ہے، بس مجھے محبت کی پیاس تھی. دل چاہتا تھا کوئی میرے لیے رونے والا ہو، کسی کو میری فکر ہو. تمہاری آنکھوں میں یہ سب کچھ دیکھا، لیکن یار میں خود غرض نکلا. پہلی بار کسی لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے تڑپ دیکھی تھی، اس لیے اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اسے اپنے ساتھ لے آیا. میں نے کہا جب تم میری خاطر کچھ کر نہیں سکتے تو پھر ہٹو پیچھے. وہ کہنے لگا میرے ساتھ لیٹو، مجھے سونا ہے تمہارے ساتھ. میں نے کہا مجھے نہیں سونا تمہارے ساتھ. وہ کہنے لگا سوچ لو، ایک بار دور چلا گیا تو بلاؤ گی تو بھی نہیں آؤں گا. میں نے کہا تو مت آنا، میرا بیڈ الگ کرو. اس نے میرا بیڈ الگ کر دیا. میں اپنے سنگل بیڈ پہ جا کے لیٹ گئی. لیکن عادت تو مجھے بھی ہو گئی تھی اس کی محبت کی، اس کی قربت کی. وہ مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے سوتا تھا. نیند میں اگر میں ذرا سی بھی اس سے دور ہوتی تھی تو مجھے اپنے ساتھ سمیٹ لیتا تھا. نیند کی غفلت میں بھی ایسے کرتا تھا. میں اسے کہتی تھی کہ حمزہ پلیز سونے بھی دو، تو کہتا تھا سو جاؤ نا، کس نے منع کیا ہے. میں نے کہا ایسے نیند نہیں آتی. کہنے لگا عادت ہو جائے گی اور پھر ہمیشہ ایسے ہی نیند آیا کرے گی. شاید وہ میری عادتیں بگاڑ چکا تھا، اپنی قربت کا عادی بنا چکا تھا، اس لیے آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. میں کروٹیں بدل رہی تھی. میں نے اس کی طرف دیکھا، آنکھیں اس کی بھی کھلی ہوئی تھیں، بے چین وہ بھی تھا. ہماری نظروں کا تصادم ہوا تو آنکھوں میں بے بسی تھی. میں نے کروٹ بدل لی. کہنے لگا نیند نہیں آئے گی، شرافت سے آ جاؤ میرے پاس تاکہ تم بھی سو سکو اور میں بھی، ایک ہی بیڈ پہ ایڈجسٹ کر لیں گے. میں نے کہا مجھے نہیں آنا. کہنے لگا مت آؤ، بھاڑ میں جاؤ. یہ کہہ کے وہ اٹھ کے کمرے سے باہر چلا گیا. میں بھی اٹھ کے بیٹھ گئی. میں کمرے سے باہر آئی تو سامنے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ اپنے پنچنگ بیگ پہ مکے مار رہا تھا. بڑی عجیب عادت تھی اس کی یہ. میں اس کے پاس چلی گئی. کہنے لگا اب یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا تم کمرے سے باہر کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے. تمہارے بغیر سونے کی عادت نہیں رہی اس لیے یہاں آ گیا. جب تھک جاؤں گا تو شاید نیند آ جائے گی. میں نے کہا خود کو تکلیف دینے کے لیے، مشقت اٹھانے کے لیے تیار ہو، بس گناہ نہیں چھوڑ سکتے میرے لیے.
کہنے لگا چھوڑنا ناممکن ہے، روزانہ یہاں پہ اس بات پہ بحث مت کیا کرو میرے ساتھ، جاؤ یہاں سے۔ میں بھی کافی غصے میں تھی، میں نے اس کے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا اور اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گئی۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے، آہستہ آہستہ میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ مجھے نیند آ رہی تھی جب مجھے لگا کمرے میں وہ آیا ہے۔ دروازہ ہلکا سا بند کیا، لیکن اپنے بیڈ کے بجائے میرے بیڈ پہ آ کے لیٹ گیا۔ میں نے کہا اب یہاں کیوں آئے ہو، جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنے لگا نہیں آ رہی نیند، پاگل کر دیا تم نے مجھے، اب میرا پاگل پن بھگتو تم۔ کچھ دن سے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، سر بہت بھاری ہو رہا تھا، نیند یوں آتی تھی جیسے میں صدیوں سے نہیں سوئی۔ اس بار اس زور سے چکر آیا کہ میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ لیکن جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ وہ میرے پاس کھڑا میرا ہاتھ پکڑے یوں پریشان کھڑا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ کہنے لگا کیا ہو گیا تھا تمہیں اور اب کیسی ہو؟ میں نے کہا پتہ نہیں، چکر آ رہے تھے۔ تبھی لیڈی ڈاکٹر کمرے میں آئی، کہنے لگی مبارک ہو، آپ کی بیوی پریگننٹ ہے۔ یہ سن کے میں بہت خوش ہوئی تھی، لیکن حمزہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا، اس کی یہ حیرت مجھے پریشان ضرور کر گئی تھی۔ میں نے کہا ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگا کچھ نہیں، بس حیرت سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ بجائے کچھ کہنے کے، خوش ہونے کے، وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کیا بات ہے حمزہ، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے مجھے خوش ہونا چاہیے؟ میں نے کہا تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا تمہیں بچے اچھے نہیں لگتے؟ میری آواز سن کے کہنے لگا اچھے لگتے ہیں، یقین نہیں آ رہا کہ میرا بھی کوئی بچہ ہو سکتا ہے۔ یقین کیوں نہیں آ رہا؟ کہنے لگا خوشیوں سے ڈر لگنے لگا ہے مجھے کبھی بھی خوشیاں راس نہیں آتی، مجھ سے خوشیاں بہت دور چلی جاتی ہیں۔ میں نے کہا ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میں نے اس کے کندھے پہ اپنا سر رکھ دیا۔ اس نے مجھ سے کہا ہمارے بچے کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا ہمارا بچہ میری طرح چور بنے گا؟ پھر خود ہی سے کہنے لگا نہیں، میرا بیٹا چور نہیں بن سکتا۔ میں نے کہا اور اگر بیٹی ہوئی تو؟ پتہ نہیں کیوں لیکن وہ اور بے چین ہوا، جیب سے سگریٹ نکالی، پینے لگا۔ میں نے سگریٹ اس کے منہ سے نکال کے پھینک دی۔ میں نے کہا حقیقت سے کیوں منہ موڑ رہے ہو؟ میری خاطر تم نے اپنے جیل کی دنیا کو خیر آباد نہیں کہا تو کیا اپنے بچوں کی خاطر بھی نہیں چھوڑو گے؟ میری بات سن کے کہنے لگا میں تمہیں آزمائش میں ڈال چکا ہوں، لیکن میں اپنے بچوں کو نہیں ڈال سکتا۔ میں نے کہا تو پھر ہم پاکستان واپس چلتے ہیں، تم سرنڈر کر لو۔ یہ سن کے اس نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا۔ کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے پولیس مجھے چھوڑ دے گی؟ میں نے کہا جب تم جرم کا اعتراف خود ہی کر لو گے تو وہ تمہیں چھوڑ دیں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں جب تک تمہاری سزا پوری نہیں ہو جاتی میں تمہارا انتظار کروں گی۔ وہ کہنے لگا مجھے میرے کولیگز نے کہا ہے کہ یہاں نہ آنا، پولیس مجھے بھوکے کتے کی طرح ڈھونڈ رہی ہے۔ ویسے بھی میرے کولیگز نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں کے گھر پہ بھی ان کو شک ہو گیا تو وہ یہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا میں بات کروں گی پاکستان میں، میرے بہت تعلقات ہیں بڑے بڑے ڈاکٹرز سے، اسی طرح پولیس میں بھی ہیں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اس لیے پاکستان چلتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ میں نے کہا میں کوشش کروں گی کم سے کم سزا تمہیں ملے۔ جب تم جیل سے واپس آؤ گے تو میں کوئی ایسا کام تمہارے لیے ڈھونڈ لوں گی کہ تم روزی روٹی کا بندوبست کر سکو، پھر تم اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ گے تو وہ حلال کام کریں گے۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، کہنے لگا تم ٹھیک کہتی ہو، میں بھی تھک چکا ہوں اس زندگی سے، میں بھی چاہتا ہوں کہ اب میں تمہارے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ویسی زندگی جیوں جیسے ہر عام انسان جیتا ہے۔ پہلے تو کبھی نہیں ہوا، لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو مجھے زندگی اچھی لگنے لگی ہے، مجھے اپنی زندگی سے پیار ہو گیا ہے، اب موت سے ڈر لگنے لگا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنی جان خطرے میں ڈالوں۔ میں نے کئی ڈاکٹر سے رابطہ کیا، کسی کا بھائی پولیس میں تھا، کسی کا بھائی وکیل تھا۔ میں نے وکیل سے بات کی، اسے سب کچھ بتایا۔ وہ کہنے لگا کہ جو جھوٹے کیسز تمہارے شوہر پہ ہیں قتل کے، ان میں پولیس پاکستان میں اسے ڈھونڈ رہی ہے۔
پھر بھی میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہارے شوہر کو سزا نہ ہو، لیکن سچ اسے بھی بولنا پڑے گا۔ جس شخص نے اسے جرم کی دنیا کا بادشاہ بنایا ہے، اسے سامنے رکھ کر پیچھے سے وہ وار کرتا رہا، اس کا نام بتانا پڑے گا۔ انہیں سزا دلوانی پڑے گی جو قصوروار ہے۔ میری بات سن کے حمزہ بھی تیار ہو گیا، کہنے لگا میں ان کے خلاف گواہی دوں گا، میں جرم کی دنیا کو خود بھی چھوڑنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی ٹکٹ ہم لوگ کروا چکے تھے۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ حمزہ میری خاطر بدل چکا تھا۔ انسان کو بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی ہماری خاطر غلط اور گناہ کا راستہ چھوڑ دے۔ پورا سفر ہم نے انہی باتوں میں گزارا کہ بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھیں گے، بیٹی ہوگی تو وہ نام رکھیں گے۔ اب ہم اپنی زندگی شرافت سے گزاریں گے، انسانوں کی طرح۔ میں حمزہ کے کندھے پہ سر رکھ کے اس کی باتیں سن سن کے سو چکی تھی۔ اس نے مجھے اس وقت جگایا جب پاکستان آ چکا تھا اور ہم لاہور شہر کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کر چکے تھے۔ میں بے حد خوش تھی کہ میں آج اپنی والدہ سے بھی ملوں گی۔ جیسے ہی ہم لوگ ایئرپورٹ سے باہر آئے، سامنے پولیس کی بھاری نفری دیکھ کے حیران ہوئے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی یا حمزہ کچھ بتاتا، انسپکٹر نے کہا فائر۔ ایک لیڈی کانسٹیبل نے مجھے پکڑ کے پیچھے کیا۔ میں سوچ سمجھ بھی نہیں پائی اور اچانک سے فائرنگ کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ حمزہ کے جسم پہ گولیوں کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ میں چلا رہی تھی، اپنا ہاتھ اس کانسٹیبل سے چھڑوا رہی تھی۔ میں نے کہا کیوں مار رہے ہیں؟ وہ سرنڈر کرنے آیا ہے، اس نے اپنا جرم قبول کیا ہے، اسے چھوڑو۔ میں چلا رہی تھی اور کوئی میری آواز سننے کو تیار نہیں تھا۔ حمزہ کی نظریں ابھی بھی مجھ پہ تھیں۔ میں نے کانسٹیبل سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور میں بہت تیزی سے حمزہ کے پاس پہنچی، لیکن تب تک وہ گر چکا تھا۔ پورا جسم خون سے لت پت تھا۔ میں چلا چلا کے رو رہی تھی۔ میں نے کہا کیوں مارا تم لوگوں نے حمزہ کو؟ وہ اپنا گناہ قبول کرنے آیا تھا، وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار تھا، کیوں مار دیا تم لوگوں نے؟ میں حمزہ کو ہلانے لگی۔ وہ اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہا تھا۔ میں بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا کوئی ہاسپٹل لے کے جاؤ، کوئی آؤ۔ فوراً سے پولیس کے کچھ اہلکار آئے۔ وہ کہنے لگا کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے، میں بہت سخت جان ہوں انم، رونا مت، میرے بچے کا خیال رکھنا۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا، آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے خون سے لت پت ہاتھ جوڑے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر اس کے ہاتھ ایک دم سے گرے، آنکھیں ابھی بھی آسمان کی طرف تھیں۔ میں تو جیسے پاگل ہو گئی۔ حمزہ حمزہ بول کیوں نہیں رہے؟ اٹھو، خدا کے لیے اٹھو، ہم وکیل کروائیں گے، تمہیں سزا نہیں ہوگی، تم نے معافی مانگ لی تھی، تم نے ارادہ کیا تھا کہ سب کچھ چھوڑ دو گے، حمزہ اٹھو۔ انسپکٹر آ کے گھٹنوں کے بل میرے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا ہی از نو مور۔ یہ سن کے میں نے انسپکٹر کو مارنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کیوں چلائی تھی گولی؟ موقع کیوں نہیں دیا میرے حمزہ کو؟ وہ سرنڈر کرنے آیا تھا، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، اس نے مجھ سے کہا تھا اسے کچھ نہیں ہوگا، اس نے بہت سہا ہے، اسے درد نہیں ہوتا، ابھی اٹھ کے بیٹھے گا، دیکھ لینا۔ میری گود میں حمزہ کا سر تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا حمزہ حمزہ اٹھو نا، مذاق کر رہے ہو نا، مجھے پتہ ہے تمہیں درد نہیں ہوتا، دیکھو میں یہ مذاق برداشت نہیں کر سکتی، جلدی اٹھو، بتاؤ تمہیں فرق نہیں پڑتا نا؟ لیکن وہ بات نہیں کر رہا تھا، وہ بے سدھ ہو چکا تھا۔ میں دیوانوں کی طرح چلا رہی تھی اور پھر وہیں بے ہوش ہو کے میں زمین پہ گر گئی۔ کاش کہ میرا سانس بھی تھم جاتا۔ جب ہوش آیا تو ہاسپٹل کے کمرے میں تھی، میری والدہ میرے پاس بیٹھی تھیں، رو رہی تھیں۔ میں نے اٹھتے ہی حمزہ کا پوچھا۔ مجھے لگا شاید جو کچھ میں نے دیکھا وہ کوئی بھیانک خواب تھا، لیکن نہیں، وہ سچ تھا۔ وہ جا چکا تھا، مجھے چھوڑ کے جا چکا تھا۔ میرا رو رو کے برا حال تھا، آنکھیں بند کرتی تھی، اس کا چہرہ نظر آتا تھا۔ جس وکیل کو میں نے ہائر کیا تھا وہ کہنے لگا میں کورٹ سے آرڈرز لے کے جب ایئرپورٹ پہنچا تب تک پولیس اسے مار چکی تھی، اگر 5 منٹ پولیس رک جاتی تو وہ بچ جاتا۔
میں گم سم بیٹھی سن رہی تھی. بس ایک شکایت تھی پولیس محکمے سے. آخری موقع کیوں نہیں دیا؟ اس کی بات سنی ہوتی. گولی کیوں چلائی؟ ایک بار پوچھ تو لیتے. وہ تو شرافت کی زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا. لیکن ہمارے معاشرے کا بس یہی المیہ ہے. جب تک وہ چور تھا اسے کوئی پکڑ نہیں سکا. وہ سب کی پہنچ سے دور تھا. اور جب وہ خود سرنڈر کرنے کے لیے آیا تو موقع ہی نہیں دیا. 9 ماہ میری ماں نے مجھے سنبھالا تھا. میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا. ہو بہو حمزہ جیسا تھا. اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے میں پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی. اس کا نام علی میں نے حمزہ کی فرمائش پہ ہی رکھا تھا. اسے یہ نام پسند تھا. سال بیتنے لگے لیکن میرا زخم اب بھی ہرا تھا. 25 سال گزر گئے. میں آج بھی حمزہ کی تصویر سے ڈھیروں باتیں کرتی تھی. لگتا تھا کہ وہ سن رہا ہے, جواب دے رہا ہے. امی کہاں ہیں آپ؟ علی کی آواز پہ میں چونکی. میں نے حمزہ کی تصویر اپنے تکیے کے نیچے رکھی, اپنے آنسو صاف کیے جو وہ مجھے ہمیشہ کے لیے دے گیا تھا. علی میرے کمرے میں آیا. کہنے لگا آپ یہاں ہیں؟ میں نے پورا گھر دیکھ لیا. اسے فوجی یونیفارم میں دیکھ کے مجھے لگا کہ آج میں نے اپنا فرض نبھا دیا. حمزہ کی آخری خواہش پوری کر دی. اس کا بیٹا کیپٹن بن چکا تھا. میں نے اٹھ کے اس کا ماتھا چوما. میں نے کہا ماشاء اللہ سے بہت پیارے لگ رہے ہو, خدا تمہاری حفاظت کرے. وہ ہنسنے لگا. کہنے لگا علی حمزہ کو کچھ نہیں ہو سکتا. اس کی بات پہ میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا. وہ بھی یہی کہا کرتا تھا لیکن مجھے چھوڑ گیا. میں نے کہا ایسے نہیں کہتے, کہو کہ اللہ میرا نگہبان ہے. کہنے لگا اچھا میری ماں یہی کہہ دیا کروں گا. اب چلیں مجھے آپ کو کسی سے ملوانا ہے. وہ مجھے کمرے سے باہر لے کے آیا. میں جانتی تھی اسے ایک لڑکی پسند ہے, کسی بریگیڈیئر کی بیٹی تھی. علی کی زندگی میں خوشیاں آنے والی تھیں لیکن مجھے اس وقت کا انتظار ابھی باقی ہے جب میں اپنے حمزہ سے ملوں گی. ہر محبت کا انجام ہیپی اینڈنگ نہیں ہوتا. بس مجھے یہ کہنا ہے کہ آخری موقع دینا چاہیے. شاید کوئی جینے کا خواہش مند ہو, شاید کوئی جرم کی دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہو. پلیز گولی چلانے سے پہلے آخری موقع دیا کریں.